حضرت ابو طلحہ کا سب سے بڑا اخلاقی جوہر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسی حالت میں کہ تمام مسلمان جنگ کی شدت سے مجبور ہو کر میدان سے منتشر ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے بڑھنا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کفار کے وار سہنا کہ حامل نبوت پر جو تیر آئے ان کو اپنے سینے پر روکنا اور آخر اسی حالت میں اپنا ہاتھ بیکار کر دینا حب رسول کا وہ لازوال نشان ہے جو ابد تک نہیں مٹ سکتا۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ حضرت ابو طلحہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص خصوصیت تھی۔ وہ عموماً تمام مارگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے برابر چلتا تھا۔ غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر اونٹ ٹھوکر لے کر گرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ زمین پر گرے۔ حضرت ابو طلحہ سواری سے فوراً کود پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھا، یا رسول اللہ چوٹ تو نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت صفیہ کی خبر لو۔ حضرت ابو طلحہ منہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس پہنچے، ان کو درست کر کے اونٹ پر بٹھایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ میں دشمنوں کا کچھ خوف معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا جس کا نام مندوب تھا اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ پیچھے پیچھے چلے لیکن ابھی پہنچے نہ پائے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ رستے میں ملاقات ہوئی، فرمایا وہاں کچھ نہیں اور تمہارا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی اس کا اثر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ جب ان کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس ایک خرگوش پکڑ لائے۔ حضرت ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا اور ایک ران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ نے یہ حقیر لیکن پرخلوص نظر قبول کر لی۔ اسی طرح سلیم نے ایک تبوک میں خرمے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما کر ازواج مطہرات اور صحابہ میں تقسیم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس محبت کی نہایت قدر کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور منی میں حلق کرایا تو سر مبارک کے دائیں طرف کے بال لوگوں میں تقسیم ہو گئے اور بائیں طرف کے موئے مبارک حضرت ابو طلحہ کو مرحومت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ اس قدر خوش ہوئے کہ گویا دونوں جہان کا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے تو حضرت ابو طلحہ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے کچھ چھوارے چبا کر اس سے عبداللہ کو گٹی دی۔ عبداللہ نے مزے سے گٹی لی اور چھوارے کو مسوڑے سے دبانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انصار کو چھواروں سے فطری محبت ہے۔ اس لڑکے کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کا یہ اثر تھا کہ حضرت عبداللہ تمام نوجوانان انصار پر فوقیت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس کے قیام کا کوئی سامان نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جو اپنے ہاں مہمان رکھے اس پر اللہ رحم کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ نے اٹھ کر کہا، میں لے جاتا ہوں۔ گھر میں کھانا نہ تھا، صرف بچوں کے لیے کھانا پکا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور مہمان کے پاس بیٹھ کر چراغ گل کر دو، اسی طور پر وہ کھانا کھا لے گا اور ہم بھی فرضی طور پر منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض
اس طرح اس کو کھلا کر تمام گھر فاقے سے پڑا رہا۔ صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا، رات تمہارے کام سے اللہ کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک خلوص تھا، وہ شہرت پسندی، ریا اور نمود و نمائش سے دور رہتے تھے۔ کنواں وقف کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر کہا کہ یہ بات اگر چھپ سکتی تو کبھی میں ظاہر نہ کرتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 40 سال کی زندگی پائی، یہ تمام عمر روزوں میں بسر کی۔